ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ جن کا سایہ، یہ کہانی ہے ایک گاؤں کی، جہاں کے لوگ زندہ دل کے مالک، ایک دوسرے کا ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دینے والے، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونے والے، شہری زندگی کی بھیڑ بھاڑ سے دور، سیاست کی کلکل سے الگ تھلگ، فیشن کی ضلالت سے بے خبر۔ اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں کہ دیہات والوں کی زندگی سر سے پاؤں تک سادگی اور اخلاص کا نمونہ ہے۔ 4 انگل کی لنگوٹی اگر کافی نہیں تو موٹے کپڑے کا تہبند اوڑھ لیا، جیب نے اجازت دی تو سر پر پگڑ جما لیا۔ حیا شرم دیہاتوں کا خاص وصف ہوتا ہے۔ سادگی میں عورتیں بھی کم نہیں، کھردرے لہنگے میں خوش ہیں، چادر کو سر سے پھسلنے نہیں دیتی، آنکھوں میں شرم ہے اور عظمت کا نور بھی۔ لیکن اسی گاؤں میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، انسان اپنے حواس کھو بیٹھے۔ گاؤں میں ہر طرف رونق لگی ہوئی تھی، ہر کوئی خوش تھا اور اپنی اپنی تیاریوں میں لگا ہوا تھا، کیونکہ گاؤں کے لاڈلے لڑکے مرتسم کی شادی تھی، جو سب کی بہت عزت کرتا تھا، ہر کسی سے ادب سے پیش آتا، ہر کسی کو اس کی دلہن کا انتظار تھا۔ کہاں سے دیکھیں کیسی ہے وہ، کیا مرتسم کی طرح ہی پیاری ہے، خوبصورت ہے یا نہیں۔ شام کو مرتسم کی مہندی تھی تو سب لوگ اپنے اپنے کپڑے لے کر اس کو استری کرنے اور کروانے میں لگے ہوئے تھے۔ کیونکہ گاؤں میں لائٹ جانے کا ٹائم فکس تھا تو سب لوگ لائٹ کے جانے سے پہلے اپنا کام ختم کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ آخر وہ ٹائم آ ہی گیا جس کا انتظار تھا۔ لڑکیوں نے گوٹے والے دوپٹے لیے اور سادہ شلوار قمیض پہنی، محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ لڑکوں نے کرتا پجامہ پہنا ہوا تھا، ہر طرف گانوں کا شور تھا اور سب خوشی سے جھوم رہے تھے۔ ساری رات شادی گانے بجائے گئے، ساری رات ناچنا گانا ختم نہ ہوا، اور اسی طرح مہندی کی شام دلہن والوں کی طرف سے بہت شور و غل تھا۔ لیکن اسی شام سے پہلے دلہن کی کزنوں نے ضد کی کہ ہمارے ساتھ تمہاری شادی سے پہلے آخری دن ہے تو آج شام سے پہلے ہم کھیتوں میں جائیں گے، ڈیرے کا چکر بھی لگا کر آئیں گے اور بہت ساری تصویریں بھی بنائیں گے۔ دلہن، جس کا نام علینا تھا، کہنے لگی، نہیں نہیں، میں گھر سے قدم باہر نہیں رکھوں گی، امی نے منع کیا ہے کہ لڑکی کے جب دن رکھ دیے جائیں تو گھر سے باہر جانا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی ساری کزنیں جو شہر سے آئی ہوئی تھیں 1 منٹ کے لیے چپ ہوئیں اور ایک دم سے کہکا لگا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ کس زمانے میں رہتی ہو یار، اب ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ سب نے ضد کی اور چوری چھپے اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ باہر کھیتوں میں جا کر سب نے بہت مزہ کیا۔ شہر کی کزنوں نے بھینسوں کے ساتھ بھی تصویریں بنائی، چلتے ٹیوب ویل کے پاس کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر تصویریں بنائی۔ اتنے میں شام ہو گئی۔ علینا نے کہا، اب چلنا چاہیے، جلدی کرو، ڈیرے سے گھر کا راستہ 10 منٹ کا تھا۔ تھوڑا سا چلے تو ہر طرف اندھیرا چھا گیا، کھیتوں میں ہلکی ہلکی سی سرسراہٹ ہونے لگی۔ اچانک انہیں پیچھے سے کسی کے دوڑنے کی آواز آئی، سب بھاگ کر کھیتوں میں چلی گئی اور علینا ڈر کے مارے ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی اور ایک کتا بھاگتا ہوا آگے چلا گیا۔ پہلے تو سب ایک دم سے ڈر گئی اور ایک دم سے پھر ہنسنے لگی، لیکن علینا اسی درخت کے پاس کھڑی ہنستی رہی۔ اچانک اسے لگا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، تو پھر اس نے درخت کی طرف دیکھا تو اسے بہت خوف محسوس ہوا اور کہنے لگی کہ گھر چلو۔ سب لڑکیاں گھر کے پیچھے والے دروازے سے آ گئی اور سب اپنی اپنی تیاری میں لگ گئی۔ ادھر علینا اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی تو اچانک اسے آواز آئی، علینا، بہت حسین لگ رہی ہو۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ علینا کا گلا خشک ہو گیا، ماتھے پر پسینہ آ گیا کہ آخر آواز کہاں سے آئی۔ اتنے میں زور سے دروازہ کھلا، علینا ڈر گئی۔ اس کی کزن نے کہا، علینا، بہت حسین لگ رہی ہو، لیکن ڈری ہوئی کیوں ہو؟ علینا کو لگا کہ شاید پہلے بھی اسی نے کہا ہوگا۔ علینا نے ایک لمبا سانس لیا اور اس کی ساری کزنیں اور کزن اس کو باہر لے گئے اور مہندی لگانا شروع کر دی۔ اسی طرح سے ہنسی خوشی مہندی کا دن گزرا، بارات کا بھی اور ولیمہ بھی ہو گیا۔ ساری گاؤں والی عورتیں علینا کو دیکھنے آئی اور دیکھ کر سب کہنے لگی کہ ہماری بہو تو بہت حسین ہے۔ ہر طرف مرتسم کی بیوی علینا کے چرچے ہونے لگے۔ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ہر کسی کے ساتھ ادب سے پیش آنے والی۔ ایک دن باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک سے سنک کی ٹوٹی چلنے لگی۔ پہلے تو ڈری، پھر تھوڑا حوصلے سے جا کر اس کو بند کر دیا۔ اتنے میں اس کی نند باورچی خانے میں آئی اور کہتی ہے، بھابھی، اس کو زور سے بند کیا کریں، یہ خراب ہو گئی ہے، اس لیے پانی خود نکلنا شروع
ہو جاتا ہے۔ اتنے میں مرتسم آتا ہے اور کہتا ہے کہ بیگم جی، اگر کھانا تیار ہو گیا ہے تو کیا ہمیں مل سکتا ہے؟ علینا مسکراتے ہوئے، جی محترم، صرف 5 منٹ میں لے کے آتی ہوں۔ 2 منٹ بعد ہی مرتسم دوبارہ آتا ہے اور کہتا ہے آج شام کا کھانا ہم باہر کھائیں گے۔ علینا کہتی، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کھانا لے آؤ۔ مرتسم نے کہا، بس میرا موڈ بدل گیا ہے، ہمارے گاؤں میں بہت اچھا ڈھابہ کھلا ہے، آج کھانا وہاں کھائیں گے۔ کہتی، چلیں ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ اتنے میں علینا کمرے میں جاتی ہے تو مرتسم ٹی وی چلائے ریموٹ ہاتھ میں لیے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ علینا نے کہا، چلیں میں تیار ہوں۔ مرتسم حیرانی سے، اس ٹائم کہاں جانا ہے؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ باہر چلتے ہیں۔ مرتسم، کیا تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو؟ علینا، کیا آپ تو مجھ سے مذاق نہیں کر رہے؟ مرتسم کہنے لگا، نہیں، اگر جانا ہوتا میں کہتا۔ علینا بہت حیران ہوئی۔ شکریہ۔